اور اس وقت مریم اورنگزیب تقریر سے خطاب کر رہی ہیں، کو سنواتے ہیں۔ وہ سنیما جو ہر پاکستان کا شہری جا کر اس کو اپنی خواہش کے مطابق دیکھ سکے، اس سنیما کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے اس فلم پالیسی کے اندر۔ اس کے بعد میں کل یہاں سے گزر رہی تھی تو ایک آرٹسٹ نے مجھے کہا کہ میری حالت بہت خراب ہے، میں بیمار ہوں اور میرا کچھ خیال کریں اور مجھے کسی طرح مدد چاہیے۔ تو میں نے ان کو ایک جواب دیا کہ فلم پالیسی کے اندر انشاءاللہ ایسا انتظام کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کبھی آپ کی طرح مجھے اور بھی کوئی یہ بات اس کو کہنے کا موقع نہ ملے، اور ایک ایسے طریقے سے فلم کمیونٹی کے لیے اور فلم جو میں بار بار فلم کہہ رہی ہوں کیونکہ فلم پالیسی میں نے مرتب جب کر رہی تھی تو اس لیے، لیکن کلچر اور جو آرٹسٹ کمیونٹی جس کا تعلق ڈفرینٹ فیلڈ سے ہے ان تمام کو ریٹائرمنٹ کے بعد اور ایسی دور میں جب ان کے فیوچر کو امپاور اور محفوظ کیا جا سکے، وہ تمام پالیسی انسٹرومنٹس اور فائنینشیل انسٹرومنٹس اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں جو وزیر اعظم جس کو اناؤنس کریں گے وہ ایسا ہو کہ وہ آنے والی گورنمنٹ کرے گی، وہ ہم انشاءاللہ اسی 2 مہینے میں اس کو امپلیمنٹ کر کے اور اس کو دے کر جائیں گے فار دا انڈسٹری آف کلچر۔ All the Chinese friends who are sitting here and who have come all the way from China to participate in this artist convention, I welcome you all, and also thank you very much for participating in the concluding ceremony of CPAC Caravan that was successful because of your participation and because of your presence in that caravan, and I hope your stay in Pakistan is comfortable. The friendship of Pakistan-China is very important to the people of Pakistan also, and I believe the China-Pakistan Economic Corridor, which is a flagship project of One Belt, One Road, is a corridor of people, it's a corridor of exchange of cultures, and it's also a corridor of exchange of love, peace and friendship between Pakistan and China. I would also like to mention here is that I was in China and I was received very warmly by all the representatives of my counterparts in China. I am thankful to you as artists and also to the Chinese government for opening doors for Pakistan. And the memorandum of understanding, the agreement that we have signed with China, the cultural agreement, includes lots of potential for both the countries to actually invest into cultural infrastructure, and also the film industry and broadcasting industry of Pakistan, and also exchange of technology, exchange of experience is also part of, and exchange of students and people from the cultural industry is part of that MOU. ایک MOU ہم نے سائن کیا چائنا کے ساتھ، اور پاکستان پہلی دفعہ شنگھائی اور بیجنگ فلم جو فیسٹیول ہے اس میں پاکستان کی فلمز جو ہیں ان کو ایگزیبٹ کیا جائے گا۔ اور جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو چائنا کے اندر سنیماز ہیں اس میں پاکستانی فلم کو پہلی دفعہ ایگزیبٹ کیا جائے گا۔ بہت عرصے بعد ہوتی تھیں پہلی فلمیں، ایک تو ایگزیبٹ بھی ہوں، لیکن ایسا انتظام جہاں باقی تمام ملک اور ممالک جو ہیں وہ چائنا میں اپنی فلمیں ایگزیبٹ کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی فلم بھی چائنیز سنیماز کے اندر ایگزیبٹ ہوگی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اور موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جب تک آپ میوچلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ایک ملک دوسرے ملک جو آپس میں اکنامک اگریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنے کلچر کو، تو دونوں طرف جو اطراف انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ بہت پھیل جاتی ہے، کہ پتہ نہیں جیسے پھیلائی گئی بھی کہ سی پیک جو آئے گا وہ سب چیزوں کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ بالکل قبضہ کرے گا، لیکن پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل ہوگا، اور پاکستان کی جو کاوش ہے، جو سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس میں ایک دوسرے کے کلچر کو، ایک دوسرے کی ثقافت کو، ایک دوسرے کے قومی ورثے کو اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے میوچلی۔ تو یہی وہ کاوش تھی جو چائنا کے ساتھ شروع ہوئی۔ آپ سب لوگ 2 دن یہاں ڈفرینٹ پیپرز تو پڑھے جائیں گے، لیکن زیادہ جو امپورٹنٹ سیشن ہوگا وہ آپ لوگ جہاں ڈسکشن کریں گے، گروپ ڈسکشنز کریں گے، اور ریکمنڈیشنز اور ڈیمانڈز جو بنائیں گے جن کو انکلوڈ کیا جائے گا، اور وزیر اعظم ان کو اناؤنس کریں گے۔ جو میری آواز سن رہے ہیں، جو آرٹسٹ نہیں آ سکے یہاں دل خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے یا مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اگر وہ میری آواز میڈیا کے تھرو سن رہے ہیں تو آپ لوگ جہاں ہیں آپ ہمیں لکھ کر بھی
SMS کر کے بھی، ڈیجیٹلی بھی، خط لکھ کر بھی اپنی رائے ضرور دیں، تاکہ اس وقت اگر آپ کی رائے اس میں نہ آئی تو کل گلہ نہ کیجیے گا کہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا اور وہ بھی ہونا چاہیے تھا. ہم اپنی سمجھ کے ساتھ آپ لوگوں کے جو یہاں چہرے ایکسپیرینسڈ بیٹھے ہیں ان کی سوچ کے ساتھ ایک چیز کو مرتب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان تمام کاوشوں کی وجہ سے، ان تمام اقدامات کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے نہ صرف اس کو فروغ ملے گا بلکہ پاکستان کا اصل چہرہ، پاکستان کے اصل محافظوں کو تقویت ملے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا وزیر مملکت مریم اورنگزیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کلچر اور فلم پالیسی کا اعلان کریں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اس ورثہ کی بحالی کے پیچھے بہت سی کاوشیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آرٹ میں بہتری لانے کے لیے نیشنل آرٹسٹ کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے. ہم نہیں چاہتے جو حالات ہم نے آرٹسٹ کے دیکھے وہ آئندہ آنے والی حکومتیں بھی دیکھیں. میڈیا کو چاہیے کہ وہ خبر تصدیق کے بغیر نہ چلائے. انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ماضی میں دہشت گردی کی وجہ سے دوسرے شعبوں کی طرح فلمی صنعت بھی متاثر ہوئی تھی.